ایک صفحہ میں نے بنایا تو وہی میں اچھا دونوں کو ملایا، اگلی سطریں نہیں ملائیں. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو میرے پاس ہے آپ آگے کرو ساتھ پڑھ لیں. آپ کے پاس کتاب ہے، ایک کتاب کی الگ بات ہے نا، فوٹو کاپی کی الگ بات ہے نا. دونوں آپ پڑھ لو، بات چل پڑی ہے ملا کر. اب میرا ہاں جی. اس کی اگلی سطر یہ ہے، مگر یہ بات کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے سو ہم نے اس خیال کا باطل ہونا اپنی کتاب امامت البشریٰ میں بخوبی ثابت کر دیا ہے. اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم قرآن میں بغیر وفات حضرت عیسیٰ کے اور کچھ ذکر نہیں پاتے، اور وفات کا ذکر نہ ایک جگہ بلکہ کئی مقامات میں پاتے ہیں. ہاں بعض احادیث میں نزول کا لفظ آیا ہے، لیکن وہ لفظ ایسا ہے کہ زبان عرب میں اکثر استعمال اس کے مسافروں کے حق میں ہے، جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں وارد ہوں، اور یہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرتے آئیں. اور نزیل تو مسافر کو ہی کہتے ہیں، جیسا کہ جاننے والوں پر پوشیدہ نہیں. مگر توفی کا لفظ جو قرآن میں حضرت مسیح اور دوسروں کے حق میں پایا جاتا ہے، سو اس میں بغیر معنی مارنے کے اور کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. اور یہ معنی مارنے کے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بزرگ صحابہ سے لیے ہیں، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے گھڑے ہیں. اور تو جانتا ہے کہ مارنا ایک امر ثابت دائم الوقوع اور خدا تعالیٰ کی سنتوں میں داخل ہے، اور کوئی نبی ایسا نہیں جو فوت نہ ہوا ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ فوت ہو چکے ہیں. تو آپ نے صفحہ 69 کا پہلا پارہ تو مجھے سنایا ہے، جو صفحہ پورا چل رہا ہے صفحہ 70 کی دوسری سطر وہ نہیں ہمیں سنائی. میری بات تو سن لیں، وہ آپ محمد البشریٰ کو ساتھ ملا کر پڑھیں. میری بات تو سن لیں. اس کی وضاحت محمد البشریٰ میں کی ہے، اس کو بھی پڑھیں. بات پوری ہونے دیں. تو تھوڑا جا اور زور لا لو پھر میں بولنا. اگر تواڈے خیال چ دلیل تواڈی کمزور ہے تو ہو ذرا. دو دلیلیں دی ہیں، دونوں ریلیٹڈ ہیں. آپ نے دلیل ایک دی ہے، اقتباس دو پڑھے ہیں. دلیل اور اقتباس میں فرق کریں کہ آپ نے دلیل ایک دی ہے، اقتباس دو پڑھے ہیں. دو اقتباس دو دلیلیں بنتی ہیں یا دو اقتباس بنتے ہیں؟ اقتباس ہیں. دلیل ایک ہے. دلیل کی دار نقطہ دلیل بھی نہیں سوال کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہیں، قرآن میں ان کی زندگی کا تذکرہ ہے. تو مرزا صاحب جہاں پہ ذکر کر رہے وہاں سیاق و سباق میں کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ سے پہلے سارے رسول فوت ہو گئے. تو یا تسی بولو یا مینوں بولن دیو. ٹھیک ہے بولے. تے جے بڑا شوق سی تے قاری صاحب نوں چپ ہے انہیں جگہ تسی 3 گھنٹے بول لینا سی. اس طرح تے گل مناسب نہیں نا. دیکھو تسی حوالے پڑھن دے سی میں بولیا سا وچ چپ کر کے سنتا سا. ویسے بھی گفتگو دے آداب دا ہی تقاضا ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے بھی جب اقتباس پڑھے تو کیا بتایا تھا کہ اپنی بات کی وضاحت میں کروں گا. تو میں نے کہا تھا کہ آپ نے اصول پہ قائم نہیں رہنا. مرزا صاحب کے فکرے کا کیا مطلب ہے اس کی وضاحت بھی مرزا صاحب خود کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا. اور اسی صفحے کا اگلی سطر ہی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمام رسول فوت ہو گئے، جتنے رسول پہ ہے وہ سارے فوت ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں. جب اسی سیاق و سباق میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمام رسولوں کی وفات کا تذکرہ ہے، اور اسی سیاق و سباق میں کہ موسیٰ زندہ ہے، تو اس فکرے کی روشنی میں فکرے کا مفہوم بنے گا کہ موسیٰ کی زندگی سے کیا مراد، جیسے باقی سارے انبیاء زندہ ہیں. یہ مسئلہ ایسا. ورنہ دیکھیں اگر آپ نے حضرت عیسیٰ کو اس لیے زندہ مانا ہے کہ فرض کریں موسیٰ زندہ ہے یا مرزا صاحب نے لکھا ہے، تو جو احمدی نہ ہو اس کے سامنے کیا دلیل دیں گے؟ اس کے سامنے کیا دلیل دیں گے؟ آپ کہیں گے جی وہ نور الحق میں لکھا، میں تو اس کو مانتا ہی نہیں. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی وہ دلیل دیں جو دلیل اپنی ذات میں ثابت ہو. یہ نہیں کہ جو فکرے مبہم ہیں ان کو پکڑ لیں اور سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ صاحب یہاں تو جسمانی زندگی کا ذکر ہی نہیں ہے، اس کو آپ پکڑ لیں. جیسے قرآن کریم کہتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہے گا جی سکارا پڑھنے کے صاف لے کر لا تقربوا الصلاۃ. دیکھیں قرآن کریم نے مثالیں دی ہیں اس بات. ایک جگہ فرمایا کہ ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں.
مقام پہ فرمایا ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں کون ہیں جنہیں ان کو جنا ہے. اگر کوئی اعتراض کے صاحب جب کوئی تضاد ہے، بھائی تضاد نہیں ہے، ایک جگہ پہ اور مضمون بیان کرنا، دوسری جگہ پہ اور مضمون بیان کرنا مقصود. ورنہ نبی کی بیویوں نے ہمیں نہیں جنا تو جھوٹ تو نہیں ہوا روز پہ. تو مفہوم علیحدہ علیحدہ ہے، وہاں پہ اور مضمون بیان کرنا مقصود ہے، اس آیت میں اور بھی مضمون بیان کرنا مقصود ہے. یہ سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ جب ایک کتاب کا مصنف ہر جگہ پہ اسی صفحے پر بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمام انبیاء کی وفات کا تذکرہ کر رہا ہے، پھر اگر وہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ زندہ ہے تو کس مفہوم میں زندہ ہوگا؟ روحانی مفہوم میں زندہ ہوگا. ابھی میرا سوال جاری ہے، ابھی یہ جاری ہے. جی فرماؤ جناب. ادھر انہوں نے فرمایا مرزا صاحب نے کہ یہ میں نے اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ میں وضاحت کر دی ہے اس کی. یہ حمامۃ البشریٰ بھی ہے. ٹھیک ہے. حمامۃ البشریٰ میں وہ فرما رہے ہیں بال حیات و کلیم اللہ ثابت بنص القرآن الکریم الا تقرأ فی القرآن ما قال اللہ تعالی عز وجل فلا تکن فی مریۃ من لقائہ وانت تعلم ان هذه الآیۃ نازلت فی موسیٰ فہی دلیل صریح علی حیات موسیٰ علیہ السلام لأنه لاقیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاموات لا یلاقون الاحیاء ولا تجد مثل هذا الحیات فی شان عیسیٰ. ایسی آیات شان عیسیٰ میں نہیں ہے. عیسیٰ نہیں زندہ. موسیٰ علیہ السلام کی شان میں یہ آیت آئی موسیٰ زندہ ہے. ماشاءاللہ فکرہ آپ نے سن لیا کہ زندے مردوں سے ملاقات نہیں کیا نہیں کرتے. اور مرزا صاحب نے ہر کتاب میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء سے آسمان پہ ملاقات. تو ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو وہاں پر زندہ اور مردے سے کیا مراد ہے اور کون سی زندگی بیان کرنی مقصود ہے؟ روحانی زندگی بیان کرنی. اور فلا تکن فی مریۃ من لقائہ عیسیٰ کے بارے میں آیا تو وہاں پہ مضمون مختلف کتابوں میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر اس طرح ضمیروں کی اکھاڑ پچھاڑ کرنی ہے اور اس طرح کمزور باتوں سے استدلال کرنا ہے پھر موسیٰ کی زندگی ثابت ہو رہی ہے. عیسیٰ کے بارے میں کمزور باتیں آپ سمجھتے ہیں؟ ہیں جی مرزا صاحب کی کتابوں کو آپ کمزور باتیں سمجھتے ہیں؟ میں یہ کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. 5 باری اور پڑھ لو پر میں یہ کیا ہے. مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کمزور دلیل ہے. نہیں، یہ میں نے مرزا صاحب کی دلیل آپ کو پیش کی، آپ ان کو ابھی جو عربی کی عبارت جس سے میں سمجھاؤں نا آپ سامنے رکھیں اس کو. یہ لیں آپ دیکھیں انہوں نے لکھا کیا ہے. جو پہلے والی بات آپ کی تھی اس پر میں نے کچھ آبجیکشن نہیں کیا، لیکن اگر آپ اس عبارت کو دیکھیں کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے والحیات کلیم اللہ ثابت بنص القرآن الکریم الا تقرأ فی القرآن ما قال اللہ تعالی وعز وجل فلا تکن فی مریۃ من لقائہ وانت تعلم ان هذه الآیۃ نزلت فی موسیٰ فهي دلیل صریح علی حیات موسیٰ علیہ السلام لأنه لقي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والأموات عليه صلى الله عليه وسلم والأموات لا يلاقون الأحياء ولا تجد مثل هذه الآيات في شأن عيسى عليه السلام. اب یہاں پر جب مرزا غلام احمد قادیانی نے جب فرق بیان کیا کہ جو شان موسیٰ علیہ السلام کی ہے جس طرح وہ زندہ ہیں، جب تم اس قسم کی میں عرض کرتا جا رہا ہوں جب تم اس قسم کی آیات عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نہ پاؤ گے. اب سنیے آپ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ روحانی حیات کے طور پر وفات کے بعد آپ کے بقول کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، ان کی وفات کے بعد وہ روحانی طور پر زندہ تھے یا نہیں تھے؟ تو پھر اختصاص خاص طور پر مرزا صاحب کا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرنے کی وجہ جی بیان یہ ہو رہا ہے کہ اس آیت سے موسیٰ علیہ السلام کی روحانی زندگی ثابت ہو رہی ہے. اس قسم کے آیت عیسیٰ کے بارے میں نہیں آئی قرآن میں. اگر آیت آپ سارے دکھا دیں کیا چیز آیت. لیکن آپ یہ باقی تمام انبیاء کی روحانی زندگی معراج کی ہے. لیکن میں آپ سے اب یہاں پر سوال کروں، آپ نے بہت اچھی بات یہ بیان ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کی آیت سے حضرت موسیٰ کی روحانی زندگی ثابت ہو رہی ہے. باقی کتابوں بیان ہو رہا ہے کہ حدیث معراج سے تمام انبیاء کی روحانی زندگی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی قرآن سے ثابت نہیں ہو رہی روحانی زندگی. یہ آیت عیسیٰ کی شان میں نہیں. یہ قرآن آپ ابھی ہم قرآن کی بات دو باتوں پہ غور کریں. قرآن سے ثابت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی آپ یہ بتائیں. مکمل کرنے آپ بات. اگر قرآن سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ وفات ثابت ہونے کے بعد روحانی زندگی ثابت ہو رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ بالخصوص شان موسوی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام؟ اگر دونوں کی حیات ایک جیسی ہے تو کوئی فرق ہی نہیں. بھائی نبی کریم علیہ السلام جہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملے دیگر تمام انبیاء سے ملے.
تو اس وجہ سے مولانا صاحب نے عبارت دکھائی ہے کہ یہ عبارت شبہ ضرور اٹھا رہی ہے. یہ عبارت اگر آپ غور کریں تو شبہ اٹھا رہی ہے جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کی بات بھی میں پوری طریقے سے سمجھ گیا کہ اس کتاب کی عبارت میں تو آپ نے آگے دکھا دیا. اور علی الاقل اگر ہم کم از کم مان لیں تو یہ ضرور ثابت ہو رہا ہے کہ کلام کے اندر کچھ نوع تناقض ہے. جب کوئی شخص نبی کی یہ صفت نہیں ہوا کرتی یا مثیل نبی کی کہ اس کے کلام میں کسی قسم کا ٹکراؤ ہو, بلکہ اس میں فوراً تطبیق کا پہلو سامنے آ جاتا ہے, جیسے بھی آپ نے وضاحت کی کہ وہاں کچھ اور مفہوم ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور دوسری آیت میں کچھ اور مفہوم ہے, لیکن یہاں پر ٹکراؤ بہرحال محسوس ہو رہا ہے. تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ کیا جا سکتا ہے تو آپ بتا دیجیے.